بات ہو رہی ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کے مابین کیا فرق ہے، اور تہجد کی جو نماز ہے اس کا حکم اور اس کی فضیلت۔ میں حضرت صاحب آپ کی سمت بڑھوں گی اور چاہتی ہوں کہ آپ اپنا خوبصورت کامنٹ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تہجد بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت میسر فرمائے تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اس پر استقامت کی دعا بھی مانگے، اور جسے یہ سعادت میسر نہیں ہے تو وہ اللہ سے اس کی توفیق مانگے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، تہجد کو آپ ادا فرمایا کرتے تھے، اور بڑی بہترین عبادت ہے، عظیم و شان عبادت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، رات کے نوافل، اور پھر رات میں بھی خاص جو ہے یہ تہجد کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر اپنے گھر والوں کو جگائے اور وہ دونوں میاں بیوی دو دو رکعتیں پڑھیں یا وہ اکیلا پڑھ لے، ان میں سے کوئی ایک بندہ پڑھ لے، تو فرمایا ان کا جو ہے انہیں لکھا جاتا ہے ذاکرین اور ذاکرات میں، کتبہ فی الذاکرین والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والوں اور اللہ کا ذکر کرنے والیوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، ان کو لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تہجد کی فضیلت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ لوگ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں اور براہ راست پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، شرعی جو بھی کوئری ہے وہ اس پلیٹ فارم تک لا سکتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو ایکسپیکٹ ہی کر رہی تھی کہ میری بہن حمیرہ کی کال ہوگی۔ کیسی ہو حمیرہ؟ الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ آج کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ بیٹا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں پھر دوسری نماز کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا ویٹ کیا جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، جائے نماز پہ چاہے نہیں بھی بیٹھے ہوئے کام کاج میں مشغول ہو گئے، لیکن دل کر رہا ہوتا ہے کبھی دوبارہ نماز کا ٹائم داخل ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے، تو کہتے ہیں کہ اگر اگلی نماز کا ویٹ کرنا نا، جتنا بھی یہ سارا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی نماز کے اجر کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سو جانا یا عشاء کی نماز سے پہلے پڑھے بغیر سو جانا، کیا احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ نہیں، کیا یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے؟ اچھا، مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ نا؟ نہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان، اور بعض عشاء کی نماز پڑھے بغیر بھی سو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور تشہد میں جب عبدہ و رسولہ کا نا سلام پھیرنے کے بجائے نا تیسری رکعت میں نا بھولے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوری رکعت پڑھ لی، کیا سجدہ سہو کرنے سے یہ نماز ادا ہو جائے گی کہ دوبارہ پھر سے پڑھنی پڑے گی فجر کے فرض؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سوالات نوٹ کر لیے، انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ اس وقت شامل کر رہی ہوں ایک بریک، درود پڑھتے رہیے۔ اللہم جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، ذرہ ناچیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے نوافل کے تعلق سے۔ بریک سے قبل نماز تہجد صلاۃ اللیل کے حوالے سے کلام ہو رہا تھا، حضرت صاحب رہنمائی فرما رہے تھے، ان کے سب پڑھتے ہیں۔ جی حضور۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی رات کو اپنے گھر والوں کو اٹھائے اور وہ دونوں میاں بیوی اگر دو دو رکعت نماز پڑھیں یا ان میں سے کوئی ایک پڑھے تو کتبہ فی الذاکرین والذاکرات، ان کو اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ذکر کرنے والا یہ خود ایک ٹائٹل ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ اسے اللہ کا ذکر کرنے والا شمار کیا جائے اور پھر اسے لکھ دیا جائے اور اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے، فرشتے اللہ کے نوری فرشتے اسے لکھ دیں، اس کے لیے یہ ٹائٹل لکھ دیا جائے، یہ خود ایک سعادت ہے۔ تو یہ تہجد کی فضیلت ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں جو ارشاد فرمایا ہے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا اٹھنا جو ہے یہ نفس کے لیے زیادہ گراں ہے، نفس کو زیادہ کچلتا ہے، زیادہ دباتا ہے اور سیدھی بات کہنے کا سبب بنتا ہے کہ بندہ رات کو اٹھتا ہے تو واقعی جو ہے نفس پہ کیسا گراں ہے، رات کو اٹھ کر
وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنا، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا، لیکن پھر اس کا اجر بھی ایسا ہی ہے کہ جب بندہ سب سو رہے ہوں اور بندہ اٹھ کے اپنے رب سے لو لگائے، رب کے ذکر میں مشغول ہو، وضو کرے اور نوافل ادا کرے، تہجد ادا کرے، تو اس کی الگ ہی بات ہے۔ اور پھر اس کے لیے اس کی اہمیت یہیں سے اندازہ لگا لیجیے نا کہ جمہور کے مطابق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہجد لازم تھی، فرض تھی۔ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگر تہجد کو فرض کیا گیا تو اس کے فرض کرنے میں یقیناً کوئی ایسی خاص حکمت تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض کی گئی۔ اگرچہ اس میں دوسرا قول بھی موجود ہے، ویسے اس میں اختلاف ہے، یہ قول بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض نہیں تھی، لیکن جمہور کا بہرحال فرمان یہی ہے کہ فرض تھی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں ان کے ظاہر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض تھی۔ تو بہرحال تہجد کی اہمیت پر یہ بات دال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض اگر نہ ہوتی، یہ قول نہ بھی لیا جائے فرض ہونے والا، تو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے ادا مستقل ادا فرمانا، آپ کا یہ مستقل معمول ہونا، یہ خود اسے چار چاند لگا دیتا ہے۔ ویسے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہ بھی پڑھتے تو بھی رات میں نماز پڑھنا، اللہ کے حضور نوافل پڑھنا، اس کی تو رخصت آپ نے ویسے ہی دے رکھی ہے نا سب کو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے وہ نوافل نہ بھی پڑھیں، لیکن جب عمومی رخصت دی ہوئی ہے تو وہ عمومی رخصت کی بنا پر اللہ کے حضور نوافل ادا کرنا جبکہ مکروہ وقت نہ ہو تو وہ ویسے ہی نور ہیں، ویسے ہی برکت ہے، ویسے ہی رحمت ہے، ویسے ہی سعادت ہے۔ اور جب ساتھ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام اس کے فضائل بھی ارشاد فرما دیں، پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے مستقل معمول بھی بنا لیں، تو پھر وہ نور علی نور علی نور علی نور علی نور ہے، وہ نور ہی نور ہے، رحمت، برکت، سعادت ہے۔ اور لوگ جو دعائیں قبول ہونے کے وظیفے معلوم کرتے ہیں تو ان میں سے بہترین وظیفہ ہے یہ تہجد کے تہجد کا معمول بنا لے۔ تو تہجد کا معمول بنانے والے کو تو ویسے بھی اور کسی خاص وظیفے کی حاجت نہیں، یہ خود بہترین وظیفہ ہے کہ وہ جب سب سو رہے ہیں وہ اپنی رات کی نیند قربان کر کے اٹھ رہا ہے، رب کے حضور کھڑا ہے اور رب سے لو لگا رہا ہے، تو اس کا تو ویسے ہی اللہ سے ایک خاص قسم کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے، وہ خود بھی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے بإذن اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔